السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وراثت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں وراثت کے تقسیم کرنے کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں کہ کب تقسیم کیا جائے، کس وقت تقسیم کیا جائے۔ آج کے سبق میں جو ہے وہ وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے 3 کام کرنا لازمی ہے۔ اگر یہ 3 کام نہیں کیے جائیں گے تب تک وراثت کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 1، من بعد وصیت۔ نمبر 2، او دین۔ اور نمبر 3 کہ اگر فوت شدہ شخص کے متعلق کوئی اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کرتا یا خرچہ نہیں اٹھاتا تو اس کی وراثت جو ہے، جو وہ مال چھوڑ کے گیا ہے، اس میں سے اس کے کفن دفن کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ جب تک یہ تینوں معاملات کر نہ دیے جائیں اس سے پہلے جو ہے وہ وراثت کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ اور وصیت، جس طرح میں نے کہا، من بعد وصیت اور پھر او دین۔ تو آپ بیٹھ کے پہلے سن لیں، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جلدی ہے تو آپ پڑھ کے جا سکتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، نہ میں نے روکا ہے آپ کو۔ آپ کو اگر جلدی ہے آپ سنتے پڑھ کے جا سکتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جنہوں نے شروع کر دیا ان کو تو پہلے پھر تو فوراً بات شروع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وصیت کے بات کرنا تھا کہ 2 چیزیں میں نے اس میں ذکر کی ہیں جس میں نے عربی کے لفظ بولے ہیں، ایک وصیت اور ایک دین۔ وصیت کہتے ہیں، اور جہاں پر یہ سارے وراثت کا معاملہ سورۃ النساء میں اس کے دوسرے رکوع میں 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کے متعلق جو ہے وہ اس کے حصے کتنے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، نبی کریم اللہ رب العزت نے ہر چیز کے متعلق بتا دیا۔ لیکن آپ نے شاید یہ غور کیا ہوگا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حصوں کے متعلق بات کی ہے اس کے آخر میں یہ لازمی کہا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ پھر دوسری جگہ پہ یعنی کہ اسی کی اگلی آیت میں من بعد وصیت یوصون بہا او دین، اس سے آگے من بعد وصیت توصون بہا او دین، چوتھے نمبر پہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں اس کا ذکر کیا کہ تم نے جو بھی تقسیم کرنی ہے وہ تب کرنی ہے جب تم پہلے یہ 2 کام کر لو۔ سب سے پہلے وصیت کا معاملہ اور دوسرے نمبر پہ قرض کا معاملہ۔ او دین کہتے ہیں کہ جس کا کوئی دینا ہو اس کے ذمہ قرض، لین یا دین، دونوں معاملات، لین یا دین۔ دینا جس نے ہے وہ تو بعد میں بھی دے دے گا، لیکن جس کو دینا ہے وہ سب سے پہلے یہ معاملہ طے کیا جائے گا۔ اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے جس شخص کا قرض دینا ہے اس کو قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت کی تقسیم کی جائے گی۔ اگر کسی شخص کے متعلق یا کسی چیز کے متعلق وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرا مال کا اتنا حصہ جو ہے وہ وصیت، اور اس کا جو وصیت کا ایک چیپٹر ہے وہ ایک الگ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں وہ بیان کروں گا، کیونکہ اس میں چند احادیث ہیں اور چند جو قرآن کی آیات ہیں وہ ایک تھوڑا چیپٹر الگ ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جس کے متعلق حکم ہے، اور تیسری چیز میں نے بتایا کہ کفن دفن کا انتظام۔ تو جب تک یہ 3 کام نہیں کیے جائیں گے تب تک وراثت کی تقسیم نہیں کی جائے گی۔ تو اس معاملات میں ہم اکثر جو ہے جس طرح یہ
جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے، اور جس طرح یہ اثر ٹائم بھی جو پوچھ رہے تھے کہ جب بھی فوت ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اعلان کرتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں، بچے آ کے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی جو ہے وہ اس کے لین دین میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ باپ کے جب لین دین کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو وہ لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ کام کرے، وہ سب سے پہلے وراثت کو تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ بعد سے دیکھی جائے گی جو ہوئے گا، بعد میں نہیں دیکھا جائے گا، سب سے پہلے اس چیز کا حکم ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہتر ہے، اگر تب بھی اگر ہم پہلے وراثت کی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ہم گنہگار ہیں، کیونکہ ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو وراثت کی تقسیم میں ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔